حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آباد کیا. وہاں پر کہیں سبزہ ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، بالکل بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت کا نام و نشان ہی نہیں تھا. جب انہوں نے ان کو وہاں بسایا تو دعا مانگی کہ اے اللہ وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کھانے کے لیے روٹی پانی مانگتا، مگر انبیاء کی شان بلند ہوتی ہے، فراست بڑی ہوتی ہے. انہوں نے اللہ تعالی سے کھانے کو پھل مانگے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں ارشاد فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اے میرے پیارے ابراہیم، ہم اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچائیں گے. حالانکہ ثمرات الاشجار کہہ دیتے تو بھی بات ٹھیک تھی کہ درختوں کے پھل، اور مانگنے والے کی نیت تو درختوں کے ہی پھل تھی نا. مگر جب دینے والے نے دینے کا اعلان کیا تو ثمرات الاشجار نہیں کہا، ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر پہنچے گا. چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کا ثمر سبزیاں ہیں، درختوں کا ثمر ان کے پھل ہیں، ملوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہے. کسی کا ثمر کپڑا، کسی کا ثمر چینی، کسی کا ثمر پلاسٹک کی چیزیں. تو پوری دنیا میں جو ثمر بھی کہیں سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مکہ مکرمہ کے دیش میں پہنچا رہے ہیں. انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے. اور دیکھو انسان اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگے، او جی دعا کرو میرے بیٹے کا سعودی عرب میں کام بن جائے. ہم اپنے دل کے ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار. تو دیکھیے انہوں نے تو درختوں کے پھل مانگے، اللہ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا دی.